السلام علیکم دوستو، بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستانیں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت دینا کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ دوستو، یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھ ازم کے پیروکاروں کی تعداد 3 کروڑ ہے۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ 52 لاکھ ایک عجیب بات ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جن کے ماں باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خاص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اسی ضمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی یہ قصہ بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیوں کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 454 میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنوایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام بہت کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بیٹوں اور ایک بیٹی دینا کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو اس ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینا کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرما روا جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے
کہ آپ اپنا اور اپنے پورے قبیلے کا ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت نہ کرنا پڑی اور انہوں نے بستی کے حاکم اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کو اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد کے باعث انہیں کنویں میں ڈالنے جیسا ارتکاب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت یوسف کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا، یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔